بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلامی سے سرداری تک کا سفر کرنے والا شخص حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنوں کا سردار کہا تھا۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ یہ عرب کے مغرب میں واقع ایک افریقی علاقہ تھا۔ ناظرین، جب اسلام کا دور شروع ہوا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا، اور ان میں سے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا تھا۔ ان میں سے چند شخصیات یہ تھیں۔ اول تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محنتی، جفاکش، ہمت والے اور سلیم الفطرت اور سنجیدہ آدمی تھے۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ مختلف مفسرین نے الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعات میں سے ایک واقعہ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ ان کے والد انتقال کر گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان غلام کے طور پر مکے میں بکتا بکاتا عبداللہ بن جدان تک پہنچ گیا۔ عبداللہ بن جدان بہت بڑا کافر تھا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرا کرتے تھے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بلال، کب تک تو ان خداؤں کو پوچھتا رہے گا؟ یہ بت تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر اس دروازے پر آئے گا تو وہ خود تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کر کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت بہت سے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اپنا اسلام چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ ناظرین، دو واقعات ایسے ہوئے جس سے حضرت بلال کا اسلام قبول کرنا ظاہر ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن عبداللہ بن جدان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے بت خانے میں بھیجا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت خانے میں گئے تو وہاں بتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، تو آپ نے زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر بتوں کے منہ پر پھینکی اور کہا، جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کا کیا نفع نقصان پہنچائیں گے۔ کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرتے دیکھ لیا اور جا کر عبداللہ بن جدان سے کہا کہ تو خود کو بہت بڑا سردار سمجھتا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تیرا غلام مسلمان ہو گیا ہے تو تیری عزت خاک میں مل جائے گی۔ عبداللہ ابن جدان نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کے حوالے کر دیا، جو ایک بہت بڑا ظالم کافر سردار تھا۔ لیکن عبداللہ بن جدان نے امیہ کو یہ نہ بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ ایک واقعہ ایسا ہوا جس سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا پتہ امیہ کو لگ گیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن مکے کے تمام کافر سردار مل کر ایک غریب مسلمان حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مکے کے تمام سردار اکٹھے ہو کر مکے کے چونک میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور انہیں کوڑے مار رہے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے کوڑے لگنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف جب سخت دھوپ میں کوڑے مار مار کر تھک گیا تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور کہا، بلال ادھر آ۔ ناظرین، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو امیہ نے کہا، یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کوڑے کو دیکھا اور ایک بار حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ناظرین، اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارنے کا کہا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ دیوار سے تھوڑا آگے ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، مجھے تم 2-4 کوڑے مار لو، میرا کیا ہے، مجھے تو مار پڑ ہی رہی ہے، لیکن تم ابھی اظہار نہ کرنا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم مجھے 2-4 کوڑے مار لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہیں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں اور اپنا آپ بچا لیتا ہوں۔ ناظرین، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب کوئی آپ کے سر پر گن رکھ کر کہے کہ کہو کہ تم کافر ہو تو کہہ دیں کہ میں کافر ہوں۔ اسلام اس بات کی رخصت دیتا ہے۔ ناظرین، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے مارنے کی حامی بھری، اتنے میں امیہ بن خلف چلایا کہ بلال، میں نے تجھے بولا ہے کہ اسے کوڑے مار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ کوڑے کو دیکھا اور پھر امیہ بن خلف کو دیکھا اور ایک نظر ابو جہل کو دیکھا، پھر ابو لہب کو، پھر ابو سفیان کو، ایک نظر تمام کافروں پر دوڑائی اور پھر حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمار، تو مار کھا سکتا ہے تو کیا میں مار نہیں کھا سکتا؟ عمار، تیرے وجود پر زخم لگ سکتے ہیں تو کیا میرے جسم پر نہیں لگ سکتے؟ اے عمار، جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں بھی اسی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور جس کی زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی محبت میں قید ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے کو زور زور سے گھما کر دور پھینک دیا اور پھر امیہ بن خلف سے کہنے لگا، اب عمار اکیلا مار نہیں کھائے گا، جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے والا بلال بھی آئے گا۔ اب تمام کافروں پر سناٹا چھا گیا۔ اب تمام کافر سردار امیہ کو دیکھنے لگے۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، بلال، تو جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے جذبات میں آ کر اعلان تو کر دیا ہے، لیکن کیا تو جانتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں جانتا ہوں تو مجھے مارے گا اور مجھے بہت سی سزائیں دے گا، لیکن مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ ناظرین، اب امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختیاں شروع کر دیں۔ ناظرین، امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا۔ جب لوہا گرم ہوتا تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو لگتی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تکلیف کو خاموشی سے برداشت کرتے، لیکن جب تکلیف شدت اختیار کرتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، بولتے۔ جب امیہ یہ الفاظ سنتا تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا۔ وہ نوجوان رسی پکڑ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں دوڑایا کرتے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرنے والا ہر شخص عجیب عجیب بات کہتا۔ کوئی کہتا، ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا، بلا اپنے خدا کو تاکہ تجھے بچائے، کوئی کہتا، بلال، تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کرنے کی؟ ایک دن ایک آدمی آیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، بلال، اگر تیرے رسول اور رب سچے ہیں تو وہ تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ تو اتنا مخلص مومن ہے تو وہ کیوں نہیں آتے؟ تمہارے لیے دفاع کیوں نہیں کرتے؟ اس سوال کا جواب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی زبردست دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں مخلص تو ہوں اور میرا رب قادر بھی ہے۔ فرمایا، جب تم لوگ بازار میں مٹی کا برتن لینے جاتے ہو تو اس برتن کو ٹھوک بجا کر چیک کرتے ہو کہ برتن کچا ہے یا پکا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرا رب اور رسول بھی مجھے اسی طرح چیک کر رہا ہے کہ یہ کچا ہے یا پکا۔ فرمایا، دعا کرو میں اس امتحان میں پورا اتروں۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد سے کراہتے ہوئے احد احد کا ذکر کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، بلال، اونچی ذکر نہ کیا کر،
آہستہ آواز میں کر لیا کرو، اس طرح تم مار سے بچ جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ 2 دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں ذکر نہ کیا تو انہیں مار بھی نہ پڑی۔ تیسرے دن جب امیہ آپ کے پاس سے گزرا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اونچی آواز میں آہت آہت کا ورد شروع کر دیا۔ وہ پھر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارنے لگا۔ ابھی امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار ہی رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو کہا بلال میں نے تجھے کہا تھا، تو پھر شروع ہو گیا۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بلال کو مار پڑ رہی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میرے بلال کو ان سے نجات دے دے۔ یہ دعا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابوبکر سوچ رہا ہوں کہ خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر حضرت عباس کو بھیجا، کہا کہ امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے بات نہیں کرے گا، آپ جائیے اور اس سے کہیے کہ حضرت بلال کو مجھے بیچ دے۔ حضرت عباس گئے اور کہا بلال کو بیچو گے؟ تو امیہ کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، میں نے اس غلام کو 50 درہم میں خریدا تھا اور میں اسے منافع لے کر بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اب کی بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے ساتھ گئے۔ جب امیہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو آتے دیکھا تو چڑ گیا اور کہنے لگا ابوبکر اگر تو نے یہ غلام خریدنا ہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینے پڑیں گے، اور یہ غلام میں نے 50 درہم کا خریدا تھا، تجھے 2000 میں بیچوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 3 رومی غلام لیے اور 2000 درہم امیہ کے حوالے کیے تو امیہ ہنستے ہوئے کہنے لگا ابوبکر تو نے بہت ہی بڑا گھاٹے کا سودا کیا، یہ پڑھے لکھے خوبصورت رومی غلام تو مجھے دے کر جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ اور کالے رنگ کا بدصورت غلام تو لے کر جا رہا ہے، اور تو نے یہ 50 درہم میں خریدا ہوا غلام 2000 میں خریدا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ سے کہنے لگے امیہ تو کافر ہے، تجھے نہیں پتا تو نے ابھی بھی کم پیسے مانگے تھے، تو نے صرف اس کا رنگ دیکھا ہے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ دیکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیہ اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ میں بلال تجھے تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا تو میں ابوبکر تجھے یمن کی حکومت دے کر یہ غلام ضرور خریدتا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں بلال حبشی کو لینے گیا تو ان کا حال یہ تھا، ان کے اوپر 4 باری پتھر رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی حرکت کرتے تو وہ پتھر آپ کو لگتے تو زخم بن جاتا اور خون رسنے لگتا۔ میں نے جا کر حضرت بلال کو وہاں سے نکالا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چلو جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، تجھے اس حال میں دیکھیں گے تو میرے نبی کو اور رونا پڑے گا، تو ایسا کر میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، تیرے زخموں پر پٹی کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا، کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی، مجھے تو امیہ 4 دن تک روٹی نہیں دیتا تھا۔ ناظرین، مولانا رومی لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھے کہ رکتے ہی نہ تھے، کہنے لگے باپ ہوتا ہے تو وہ خدمتیں کرتا ہے، پر میں نے جب آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے نہ پایا، میرے پاس صرف ماں تھی لیکن وہ میرے حال کو دیکھ کر صرف رو لیا کرتی تھی، بہنیں تھیں
وہ میرا حال دیکھ کر روتی تھی اور میں ان کا حال دیکھ کر رو لیا کرتا تھا۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے تو یہ رنگ دیکھے ہی نہیں جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلال جتنا رونا ہے یہاں ہی رو لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا کر نہ رونا، کیونکہ میں کائنات کے آنسو تو دیکھتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر تیرا شکریہ، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ، میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابوبکر کاش کہ تو نے تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیے ہوتے، بلال کو خریدنے میں میرا بھی تھوڑا حصہ ڈال لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے پیسے کس کے ہیں؟ میں بھی تو آپ کا ہوں اور میرا سب کچھ بھی آپ کا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بلال ادھر آ، میرے سینے سے تو آ کر لگ جا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جا لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، میرا اللہ ہی ہے جو تجھے جزا دے۔ ناظرین، یہ وہ دن تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیوں کا دور ختم ہوا اور ان کا دائرہ اسلام میں ترقی کا سفر شروع ہوا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔